نام رکھا ہی نہ جائے، بلکہ کسی مذہبی نام کو رکھنے کے لیے اتنا تو ہے کہ قرآن و حدیث میں اس کی بنیاد ہونی چاہیے۔ بالفاظ دیگر یوں کہہ لیجئے کہ مذہبی نام قرآن اور حدیث کی بنا کے اوپر مبنی ہونا چاہیے، اور قرآن و حدیث ہی بنیاد ہے مذہب اہل حدیث کے نام کی، اس لیے کہ قرآن اور حدیث ہی کے اوپر اہل الحدیث کا عمل ہے، تو بنیاد قرآن اور حدیث میں موجود ہے، اور یہ مذہبی نام اس بنا کے اوپر مبنی ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالی نے یہود اور نصارہ کو اہل کتاب کہا ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو اہل کتاب نہیں کہا۔ جب بھی کہتے تھے یا قوم، کبھی بھی حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو اہل الکتاب نہیں کہا۔ بعد میں قرآن حکیم نے یہود و نصارہ کو اہل کتاب کہا۔ سوال یہ ہے کہ یہود و نصارہ کو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کتاب دے دی گئی تھی، جب ان کو ان کے زمانے میں کتاب دے دی گئی تھی تو وہ اہل الکتاب تھے کہ نہیں تھے؟ حضرت موسیٰ کے زمانے میں تھے۔ اچھا، لیکن حضرت موسیٰ نے ان کو اہل الکتاب نہیں کہا، بولے نہیں کہا، تو کیا وہ اہل کتاب نہیں تھے؟ اگر وہ اہل کتاب نہیں تھے تو بعد میں قرآن نے ان کو اہل الکتاب کیوں کہا؟ اسی طرح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی صحابہ کرام اہل الحدیث تھے، لیکن اللہ کے رسول نے ان کو اہل الحدیث نہیں کہا، بعد میں ان کو اہل الحدیث کہا جانے لگا۔ جس طریقے سے یہود و نصارہ کو قرآن نے بعد میں اہل کتاب کہا ہے، جبکہ ان کے زمانے میں ان کے نبی نے ان کو اہل کتاب نہیں کہا۔ اور نام کے بارے میں جھگڑا کیوں ہے؟ کسی کا نام محمد ہی رکھ دیا جائے لیکن وہ شرکیہ افعال اور اعمال کا ارتکاب کرے تو کیا وہ جنت میں چلا جائے گا نام کی وجہ سے؟ ظاہر ہے کہ نام کی وجہ سے وہ آدمی جنت میں نہیں جا سکتا۔ آدمی عمل کی وجہ سے جنت میں جائے گا تو نام کی کیا اہمیت رہے گی؟ اصل اہمیت جو ہے وہ کام کی ہے۔ کسی آدمی کا نام آدم رکھ دیا جائے، نوح رکھ دیا جائے، پیغمبر کا نام رکھ دیا جائے، لیکن وہ شرکیہ افعال و اعمال کا ارتکاب کرے تو کیا وہ جنت کے اندر چلا جائے گا؟ پتہ یہ چلا کہ نام کی اہمیت نہیں ہے بلکہ کام کی اہمیت ہے۔ تو یہ دیکھا جائے گا کہ اہل حدیثوں کا کام کیا ہے، ان کا منہج کیا ہے، ان کا طریق کیا ہے، پتہ چلے گا کہ ان کا منہج قرآن و حدیث ہے۔ ایک چیز ان کے ہاں اور بھی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ اہل حدیثوں کے ہاں کوئی امیر نہیں ہے، ان کے ہاں بیعت کا تصور نہیں ہے، اور جس آدمی کی گردن میں بیعت نہ ہو وہ آدمی جاہلیت کی موت مرے گا۔ جواب اس کا یہ ہے کہ یہاں بیعت کس معنی میں ہے؟ بیعت کا تصور اسلام میں صرف دو ہی ہے، ایک تو نبی کے ہاتھ پر مذہبی بیعت، دینی بیعت۔ نبی کے ہاتھ پر صحابہ کرام نے جو بیعت کی نبی کی زندگی میں، وہ بیعت کون سی تھی؟ وہ دینی بیعت تھی۔ اسی وجہ سے آپ قرآن میں دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ جب آپ کے پاس مومنہ عورتیں آئیں تو اے نبی ان سے آپ بیعت لیجئے۔ کن کن چیزوں کے اوپر؟ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ۔ آپ ان سے اس بات پر بیعت لیجئے کہ وہ شرک نہیں کریں گی، وہ چوری نہیں کریں گی، وہ زنا نہیں کریں گی، اور وہ اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، کسی پر تہمت نہیں لگائیں گی۔ اب دیکھیں آپ، یہ بیعت کس کی بیعت ہے؟ کس چیز کی بیعت ہے؟ دینی بیعت ہے یہ۔ تو صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جو بیعت کی وہ دینی بیعت تھی۔ اچھا، تو دینی بیعت کا تصور اس طریقے سے ہوا، وہ صرف نبی کے ہاتھ پر ہوتا ہے۔ دوسری بیعت سیاسی بیعت،
مسلمانوں کا جو خلیفہ ہوتا ہے، مسلمانوں کا جو امیر ہوتا ہے، مسلمانوں کا جو امام ہوتا ہے، اس کے ہاتھ پر جو بیعت ہوتی ہے، یہ بیعت دینی نہیں ہوتی، یہ بیعت سیاسی ہوتی ہے، تاکہ امت کا نظام مجتمع رہے، امت کا شیرازہ نہ بکھرے۔ امت کے شیرازے کو انتشار سے بچانے کے لیے خلیفہ کی بیعت جو سیاسی بیعت ہے وہ ضروری قرار دی جاتی ہے، تاکہ امت میں اتحاد ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ایک حاکم کی موجودگی میں دوسرا حاکم کھڑا ہو جائے، ایک امام کی موجودگی میں دوسرا امام کھڑا ہو جائے اور اپنی امامت کا دعوے دار ہو جائے تو دوسرے کو قتل کر دیا جائے، اس لیے کہ اس کی وجہ سے امت میں انتشار پیدا ہوگا، تو ظاہر ہے کہ یہ بیعت سیاسی بیعت ہے۔ اور اس طریقے کی تمام بیعتوں کا تذکرہ کتاب الامارہ کے اندر آتا ہے، اور امیر سے مراد بااختیار حاکم ہوتا ہے، نہ کہ محکوم، نہ کہ مسجد کا امام۔ تو بیعتیں دو طریقے کی، دینی جو نبی کے ساتھ خاص ہے، نبی کے ہاتھ پر ہوگی، اور دوسری بیعت سیاسی وہ خلیفہ کے ہاتھ کے اوپر ہوگی۔ تیسری کسی بھی بیعت کا تصور نہیں ہے اسلام کے اندر، یہی دو بیعتیں ہیں۔ جو مرشدوں کے ہاتھ پر بیعتیں ہوتی ہیں، جو اور جماعتوں کے اماموں کے ہاتھوں پر بیعتیں ہوتی ہیں، یہ سب کی سب بیعتیں ایسی ہیں کہ ان کا نہ قرآن میں کوئی ثبوت ہے نہ حدیث میں ان کا کوئی ثبوت ہے، لہذا اس طریقے کی جو بیعتیں ہیں سب بدعت کی قبیل سے ہیں، سب بدعت ہیں۔ اس لیے کہ امام اور اختیار، امیر اور اختیار، حاکم اور اختیار، سلطان اور اختیار، یہ لازم و ملزوم ہے۔ اب بتائیے مسعود صاحب نے جو جماعت المسلمین بنائی ہے کس طریقے کے امیر تھے؟ کیا وہ حد جاری کر سکتے تھے؟ قطعاً نہیں۔ کیا وہ حاکم تھے؟ نہیں، محکوم تھے۔ حد بھی جاری نہیں کر سکتے تھے، اختیار نہیں۔ حاکم نہیں تھے، محکوم تھے، اختیار نہیں۔ اسی طریقے سے اختیار نہ ہونے کی وجہ سے ان کو خلیفۃ المسلمین بھی نہیں کہا جا سکتا کہ ان کے ہاتھ پر بیعت کی جائے۔ لہذا بیعت کی بات جو انہوں نے اٹھائی یہ بیعت صحیح نہیں ہے، اور اسلام میں اس طریقے کی بیعت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اس سلطان، اس امیر اور اس امام کی بیعت توڑنا یا بیعت نہ کرنا اس کے ہاتھ کے اوپر جو حاکم ہو، جو حدود کا اجرا کرتا ہو۔ اگر کوئی آدمی ایسے حاکم کی بیعت نہ کرے اور بیعت سے نکل جائے، اس کے بارے میں یہ وعید ہے جو ہے کہ وہ جاہلیت کی موت مرے گا، وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ لیکن اختیار نہ ہو اگر کسی امیر کو تو اسے ایک تنظیمی امیر کہا جا سکتا ہے، اور تنظیمی امیر کے ہاتھ پر بیعت نہیں ہوتی ہے۔ مثلا اگر اس حدیث کو صحیح مان لیا جائے، اولاً تو وہ حدیث ضعیف ہے۔ مثلا مسعود صاحب نے خود وہ حدیث پیش کی ہے، اور بہت سارے لوگ وہ حدیثیں پیش کیا کرتے ہیں جن کے ہاں بیعت کا تصور ہے، امارت کا تصور ہے۔ حدیث ہے اذا خرج ثلاثة فلیؤمروا احدهم، اگر تین آدمی سفر پر نکلتے ہیں، اذا خرج ثلاثة فی سفر، اگر تین آدمی سفر میں نکلتے ہیں، فلیؤمروا احدهم، تو ان تینوں میں سے ایک آدمی کو امیر بنا لینا چاہیے۔ اولاً یہ حدیث صحیح نہیں ہے، اس میں محمد ابن